لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل بموضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، مہربان رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تو نے انعام کیا۔ یا رب، اس راستے پر ہرگز نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی گمراہوں کے راستے پر۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے شکر کے فائدے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زبان عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ نے عطا کی ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہڈیوں کے بیچ میں پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے مغز کو جمع کے رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری سے ہم بچیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے، تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین، اب انسان سے خطا کیسے ہوتی ہے، انسان سے چوک کیسے ہو جاتی ہے، اور انسان کیسے اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ
انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نفس بنا رکھا ہے، یعنی انسان کا جی کیا چاہتا ہے، تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 قسمیں بیان کی، ایک سورہ یوسف میں، ایک سورہ قیامہ میں، اور ایک اللہ رب العالمین نے سورہ الفجر کے اندر نفس کی 3 قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں جس نفس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس کی پکار کو ہم سنیں، نفس ہم سے کیسے مطالبہ کر رہا ہے اور کیسے ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نفس یہ کہہ رہا ہے، ہمارا جی ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں، ہم بری ذمہ نہیں ہیں، انسان ہے تو انسان سے خطا ہوگی، انسان سے چوک ہوگی، انسان اپنے رب کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دے گا، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کا انتظام کیے بغیر ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم فوراً آمادہ ہو جائیں۔ نفس کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں پاکیزہ نہیں ہوں، میں بری نہیں ہوں، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو برائی کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اپنے پیشہ میں اگر ڈاکٹر ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مریض کی عیادت کے ساتھ ساتھ اس کا معالج کریں، اس کا علاج کریں، لیکن وہ پیسے کے فریب میں آ کر باڈی ڈونیٹ کے پیپر پر وہ سائن کرا لیتا ہے، اور سائن کرانے کے بعد اس بندے کو اگر کمر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور اس نے باڈی ڈونیٹ کے نام سے اگر اس نے سگنیچر کرا رکھی ہے تو وہ کڈنی نکال لیتا ہے، کڈنی نکال لیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے پیشہ کا خیال رکھے، لیکن نفس کے بہکاوے میں، نفس کی شرارت میں آ کر وہ اپنے پیشہ کو فراموش کر دیتا ہے، اور بلکہ وہ تاجر بن جاتا ہے، بزنس مین بن جاتا ہے، اور وہ کڈنی کو، غریب کی کڈنی کو نکال کر مالداروں کے جسم میں وہ فٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسٍ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو نفس امارہ ہی انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں چھوڑا، نفس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا۔ لہذا سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 2 میں نفس لوامہ کا تذکرہ کر رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ جب انسان کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نفس سب سے بڑا مفتی بن کر اسے فتوے دیتا ہے اور اسے لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیا کرتا ہے کہ بندہ جو کام کی طرف لپک رہا ہے وہ کام برا ہے۔ کیا ہمارا دل یہ نہیں کہتا اگر ہم کوئی برائی کا ارادہ کر لیں سب سے پہلے ہمارا دل یہ دستک دیتا ہے، نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی لاج رکھے بغیر انسان اس برائی کو انجام تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے فٹ کیا ہے تاکہ بندہ جب برائی کی طرف آکرشت ہو، اپنے قدم جب برائی کی طرف بڑھائے، مسجد کی طرف آنے کے بجائے وہ تھیٹر کی طرف اس کے قدم چلے جائیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے بجائے میوزک سننے کے لیے اس کے کان آمادہ ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے جہاں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، اللہ نے کہا کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو وہیں پہ اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک چوکیدار ہمارے سسٹم پر اللہ رب العالمین نے عائد کر دیا، لہٰذا وہ دل کو دستک دیتا کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے۔
یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے. اگر یہ کام کرے گا تو رب ناراض ہوگا, اگر یہ کام سے تو بچا رہے گا تو رب راضی ہوگا. اگر تو نے اس کام کو, اس جرائم کو اگر انجام نہ دیے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا. تو کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے. آگے چلے, اللہ رب العالمین نے نفس کی تیسری قسم, نفس کی اللہ رب العالمین نے تیسری قسم, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ایک نفس برائی کی طرف انسان کو رہنمائی کرے, ایک نفس انسان کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرے, اور ایک فکر انسان کو رب کی طرف رہنمائی کا انتظام کر دے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ یعنی ہمیں تھوڑی سی چیز میسر آئی, اس پر وہ لبیک کہہ کے سکون اختیار کیا, صبر کیا. اگر ہمارے کاروبار میں نقصان ہوا پھر بھی اگر ہم نے صبر کیا تو نفس مطمئنہ کہتا ہے ٹھیک آج وقتی طور پہ تکلیف ہے, پریشانی ہے, یقیناً آگے اللہ رب العالمین اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے گا. وہ نفس مطمئنہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مومن بندے, اے مومن بندیاں, لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ, رب کی طرف, اور رب کو راضی کر اپنی نماز کے ذریعے سے, صوم و سیام کے ذریعے سے, رکوع و سجود و قیام کے ذریعے سے. نفس مطمئنہ جب انسان پیس محسوس کرتا ہے, سکون محسوس کرتا ہے, جب رب کو راضی کرنے کے لیے وہ ارادہ کر لیتا ہے تو نفس مطمئنہ فوراً اس کے دل پہ دستک دیتی, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹا اپنے وقت کو قیمتی بنا, اور قیمتی بنانے کے بعد فادخلی فی عبادی. جب مومن بندہ, جب مومن بندیاں اپنے رب کی طرف لوٹ آیا کرتے, یعنی مسجدوں کو آباد کرتے, اپنے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے, اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو وہ نفس مطمئنہ انسان کو رہنمائی کرتا ہے رب کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف. اب اندازہ لگائیں جب رب کی رضامندی والے اعمال پر بندہ آ کر اٹھ کھڑا ہو جائے تو آگے اللہ رب العالمین اسی آیت میں کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ مومن بندے آ جا, لوٹا میرے در پر, لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. جب تو مجھے راضی کرے گا تہجد کے ذریعے سے, جب تو مجھے راضی کرے گا, جب نماز پڑھ کے تو مجھے راضی کرے گا, صدقہ و خیرات کر کے جب تو مجھے راضی کرے گا, حج اور عمرہ انجام دینے کے بعد جب تو مجھے راضی کرے گا, فادخلی فی عبادی, تو میں نے ایسے ہی بندوں کے لیے جنت بنا رکھا ہے. فادخلی فی عبادی, اللہ رب العالمین چیخ کر یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت گویا کہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ نفس امارہ کو چھوڑ دے, نفس لوامہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں, نفس مطمئنہ کی طرف آ جا اور اپنے آپ کو بچا لے, اپنے آپ کو دنیا کی شرارتوں سے, شیطان مردود کے فنکاری سے اپنے آپ کو بچا کر آ. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اور مجھے راضی کر سجدوں کے ذریعے سے, قیام و رکوع و سجود کے ذریعے سے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور میرے جنت میں داخل ہو جا, میرے جنت میں داخل ہو جا. اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کہہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں غور کرتے, صحیح البخاری, صحیح مسلم, کتاب الزہد کے اندر روایت موجود ہے, حدیث نمبر 1999, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. عن صہیب ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بڑی ہی عجیب و نرالی ہے, کہ اگر مومن کو اگر خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. جب مومن بندے کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے, اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے.
اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اگر ہمیں خوشی ملے تو ہمیں رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف پہنچے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہمیں خوشیاں لاحق ہوتی ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی جب ریل پیل ہو جایا کرتی، جب ہمارے اچھے گھر بن جایا کرتے، ہمارے بچے اچھی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر داخل ہو جاتے اور اچھی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وہ اچھے منصب پر فائز ہو جاتے، پھر بھی ہماری زبان سے شکر کے کلمات ادا ہوتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا احدہما سبیل الشکری والثانی سبیل الکفری، کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو شکر کے راستے ہیں، وہ سبیل الکفری، اور ایک راستہ کفر کا ہے یعنی انکار کا ہے۔ تو شکر کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی مدد و نصرت کا بہترین ذریعہ ہے، تو ہمیں شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ آج ہماری بہنیں دوسری بہن کے گھر میں جب چلی جاتی اور جانے کے بعد اس کے بیڈ شیٹ، اس کے کارپیٹ، اس کے قالین، ڈبل ڈور کے فریج اور تمام تر زندگی کے آشائش کی چیزیں دیکھنے کے بعد وہ فوراً جب اپنے گھر کو آتی، اپنے شوہر کو ٹارگٹ بناتی، اور بنانے کے بعد کہتے ارے تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میں آج فلاں بہن کے گھر گئی تھی، اس کے شوہر نے ایسے پیسے کمائے، اس کے گھر میں دنیا کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں موجود ہیں، لیکن تو کیا کرتا کہ جب سے میں تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن جب سے میں تیرے گھر میں آئی میں ایک نوکرانی بن کر رہ گئی، مجھے یہ چیزیں کب میسر آئیں گی؟ ناشکری کے یہ کلمات ہیں، ناشکری کے یہ کلمات ہیں۔ شوہر کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، وہ اپنے وطن کو خیرباد کر کر دور دراز کی مسافت کو طے کرتا ہے، سعودی عربیہ کے تپش کو برداشت کرتا ہے، وہاں 50 ڈگری ٹمپریچر کو اپنے پیشانی پر برداشت کرتے ہوئے وہ ریال اور رنگٹ اور دینار اور درہم وہ کمانے کے بعد اپنے بچوں کی زبان پر خوشیاں سجانے کے لیے، وہ اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کے لیے وہ تمام تر قربانیوں کو برداشت کرتا ہے، اور قربانیوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ جب چند پیسے جب منی آرڈر کی شکل میں اور جب وہ پیسے نیٹ بینکنگ کے شکل میں جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو فوراً ہمارے تیور بدل جاتے۔ ہائے بچوں کی فیس دینی ہے، گھر میں یہ کام کرنے، اتنے پیسے میں کیا ہونا؟ ذرا تصور تو کریں وہ کس کے لیے کما رہا ہے، وہ کس کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ یقیناً اگر ہم نے ناشکری کے کلمات ادا کیے تو اللہ رب العالمین علی الاعلان چیخ کر یہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے، اور ناشکری کے کلمات ادا کرو گے تو ہم عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ لہذا شوہر کما کے تھکتا رہے، ہمارے خرچ پہ جب کنٹرول نہیں تو ہم خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، ہم پریشانیوں کا شکار رہیں گے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے۔ جو گھر جنت کا نمونہ بننا چاہیے تھا وہ گھر ماتم کدا میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بچوں کو تانا دیتی، کبھی اپنے شوہر کو تانا دیتی، کبھی گھر کی چیزوں کو پٹک دیتی، کبھی یہ تیش میں آ کر اپنے گھر کو خیر بات کہہ کے اپنے میکے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ سارے کے سارے اعمال رب کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ناشکری کے کلمات گویا کہ اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے عادت سے، اپنے کردار سے، اپنے چلن سے، اپنی گفتار سے گویا کہ ہم ادا کر رہے ہوتے، اور ہم سوچتے کہ ہم بہت کامیابی کی راہ پہ ہم ہموار ہوتے۔ ہرگز نہیں۔ امام کائنات سید المرسلین کا فرمان سنیں، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ نے تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے یہ بتلایا، راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سنا تو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، 3 شخص تھے، ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، اور تینوں بڑے ہی پریشان تھے، ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔
کہ اچانک ایک فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں کوڑھی کے پاس. اس کے مرض کو دیکھ کے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اس کے جسم، اس کے جلد کے اندر خراش، اس کے جلد کی شائننگ چلی گئی تھی، عجیب سی کیفیات تھی، اور ہر کوئی اس سے نفرت کرتا. جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کورونا کال میں باپ اپنے بیٹے سے نفرت کر رہا تھا، بیوی اپنے شوہر سے نفرت کر رہی تھی، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. تو اندازہ لگائیں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بالکل واضح ہے کہ وہ کوڑھی شخص کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ایو شیء تحبو، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم سے اس مرض کو دور کر دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں گا اور میں شکریہ ادا کروں گا. لہذا فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرے، وہ بالکل صحیح سالم، اس کی جلد، اس کی اسکین بالکل صحیح سالم، اس کا جو کوڑھ کا مرض تھا وہ مرض بھی دور ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا ایو مال تحب، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس بندے نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین اگر مجھے اونٹ عطا کر دے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں گا اور اس اونٹ کو چرا کر میں اپنی زندگی گزاروں گا اور کھانے پینے کا انتظام کروں گا. لہذا فرشتے نے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس بندے کو حاملہ اونٹنی عطا کیا. لہذا اس بندے نے اس اونٹنی کو خوب چرایا، اس اونٹنی کو خوب بڑھایا. بڑھانے کے بعد اس کے پاس ایک کیمل فارم ہو گئے، ایک کیمل فارم ہو گئے. اس کے بعد وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس آتا ہے. اندازہ لگائیں اگر کسی کے سر پہ بال نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابے اجڑے چمن کہاں جا رہا ہے؟ اس کے لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے، صبح بھی تیل کا لیپ لگا رہے ہوتے، بستر میں سوئی سوئی بھی تیل کا لیپ لگا رہے ہوتے کہ بالوں کے کھوٹ نکل آئے. اب اندازہ لگائیں اس شخص پہ کیا بیت رہی ہوگی. لوگ کہتے ہیں ابے گنجے کدھر جا رہا ہے؟ جیسے یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہم لوگ پکارا کرتے کہ اگر کوئی مرض ہے تو ابے کوڑی کہاں جا رہا ہے، ابے گنجا کہاں جا رہا ہے، ابے ٹھکنا کہاں جا رہا ہے. یہ ہمارے زبان کے کلمات ہیں. لہذا وہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہا ایو شیء تحبو، تجھے کون سی چیز بہت زیادہ پسند ہے؟ اس گنجے نے کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بال کو واپس کر دے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. لہذا فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بال واپس آ گئے. پھر فرشتے نے سوال کیا ایو مال تحبو، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لہذا اس بندے نے کہا اگر اللہ رب العالمین مجھے گائے عطا کر دے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا اور اس گائے کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کا انتظام کروں گا. لہذا فرشتے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. لہذا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو حاملہ گائے عطا کر دیا. لہذا اس نے اس گائے کو چرایا، اس گائے کو کھلایا پلایا. اس کے پاس ایک کاؤ فارم ہاؤس ہو گئے، گایوں کے ریوڑ ہو گئے، ڈھیر سارے گائے ہو گئے. اس کے بعد وہ فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آتا ہے. تیسرا بندہ یعنی نابینا تھا، جس کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی. وہ فرشتہ کہتا ہے یو شیء تحب، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نابینا بندے نے یہ کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آنکھ عطا کر دے تو میں رب کا شکریہ ادا کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں بہت زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. لہذا فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے، اس کی آنکھ کی روشنی واپس چلی آئی. اس کے بعد پھر فرشتے نے سوال کیا ایو مال تحب، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لہذا اس نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے بکری عطا کر دے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی گزارنے کا انتظام کروں گا. لہذا فرشتے نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے حاملہ بکری اسے عطا کی. لہذا
تینوں کی زندگیاں عیش و عشرت میں گزرنے لگی. ایک کے پاس کیمل فارم ہو گیا, دوسرے کے پاس کاؤ فارم ہو گیا, اور تیسرے کے پاس گوٹ فارم ہو گیا. گویا کہ سب نے اپنے جانوروں کو خوب پروان چڑھایا, اور سب بکریوں کے ریوڑ, گایوں کے ریوڑ, اونٹوں کے ریوڑ کے سب رکھوالے ہو گئے. گویا کہ غریب تھے, پریشان آتما بن کر بھٹک رہے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور یارے نارے اللہ رب العالمین نے کر دیا. دن گزرتا رہا, ان کی زندگیاں اچھے سے گزرتی رہیں. وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں واپس آتا ہے. واپس آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے شخص, تو مرض کے اندر مبتلا تھا, لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے جسم سے اس مرض کو دور کیا. اس رب کا واسطہ جس رب نے تیرے جسموں سے تیرے مرض کو دور کیا. آج کے دن میں مسافر ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں. ایک اونٹنی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو مجھے ایک اونٹنی عطا کر دے تاکہ میں اس کا دودھ دوں اور میں پیوں, اس پر سوار ہو کر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاؤں. اس بندے نے کیا کہا, غور طلب ہے. دیکھیں کیسے ناشکری, ہم فوراً انکار کر جاتے. لہذا اس بندے نے کہا کہ یہ جو تو جانور دیکھ رہا ہے, یہ اونٹ جو تجھے دکھائی دے رہی ہے, یہ میرے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی کردار نہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ سب ہمارے کرتوت کا صلہ ہے, نتیجہ ہے. لہذا ہم نے اسے پالا بڑھایا, لہذا آج ایک کیمل فارم نظر آ رہا ہے, اس میں رب کا کوئی کردار نہیں. فرشتے نے کہا اگر یقیناً تو کاذب ہے, اگر تو جھوٹا ہے, تو رب سبحانہ و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے. وہ فرشتہ جو ہی چلنے کے ساتھ وہ جانور بیماری کے اندر مبتلا ہوئے, اور بیمار پڑ کر وہ دھیرے وہ سارے کے سارے اونٹ مر گئے. اس کے بعد فرشتہ دوسرے بندے کے پاس پہنچتا ہے, یعنی گنجے کے پاس پہنچتا ہے, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہوں اس رب کا واسطہ جس نے تیرے سر پہ بال سجائے, تو اس سے پہلے بغیر بال کا تھا, لوگ تو اس سے نفرتیں کیا کرتے تھے, تو بہت پریشانی میں زندگی گزارا کرتا تھا. آج کے دن میں مسافر ہوں, میں اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں, لہذا ایک گائے مجھے عطا کر دے, اس رب کا واسطہ جس نے تیرے سر پہ بال سجائے. اس نے کہا ارے تو کیا کہہ رہا ہے, یہ تو میں نے کیا ہے. یہ جو بکریاں, یہ گائیں, یہ جانور یہ جو دکھ رہے ہیں, یہ سب میرے کارناموں کا نتیجہ ہے. میں نے اسے بڑھایا ہے, میں نے یہ فارم ہاؤس بنائی ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی رول نہیں. لہذا فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے. لہذا جانوروں کو بیماری لگ جاتی ہے, وہ سارے گائیں ایک ایک کر کے سب مر جاتے, اور اس کی جلد پھر اس کے سر سے بال پھر رفو چکر ہو جاتے. لہذا وہ پھر گنجے پن میں زندگی گزارنے لگتا. اس کے بعد وہ فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آتا ہے, یعنی نابینا کے پاس آتا ہے. دیکھیں بڑے ہی غور طلب یہ واقعہ ہے. وہ تیسرے بندے کے پاس فرشتہ آتا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے اس رب کا واسطہ میں آج کے دن مسافر ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میری مدد کرو, مجھے تو ایک بکری عطا کر دیں تاکہ میں اس کا دودھ پیوں, اپنی منزل تک پہنچوں, اور جب تک وہ جانور ساتھ رہے میں ساتھ چلوں, اور جب تھک جائے میں اسے فروخت کر کے کچھ پیسے حاصل کر کے میں اپنے بچوں تک پہنچ سکوں. لہذا اس نابینا شخص نے یہ کہا کہ یقیناً میری اگر آنکھ نہ ہوتی تو میں ان جانوروں کو اتنا بڑھاتا نہیں. یہ گوٹ فارم جو تیرے سامنے, تیرے نظروں کے سامنے ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں. یہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی زبائش کو, رب کے انعامات کو, رب سبحانہ و تعالیٰ کے عطیات کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو چیزیں جو بکریوں کے ریوڑ تیرے نظروں کے سامنے ہیں, تو جو چاہے جتنا چاہے سب کے سب اللہ کے راہ میں وقف ہے. اگر تو چاہے تو سب کے سب جانوروں کو ہکا کر لے جا. لہذا فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے تیری طرف مجھے بھیجا ہے
تیرے دو دوست وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے، نافرمانیوں کی وجہ سے، نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استحضار کے ساتھ نعمتوں پر شکریہ ادا کیا۔ میری تجھے کوئی چیز مطلوب نہیں، میں اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں اور میں رب کے حکم سے میں تیری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دو دوست جو تھے وہ ناکام ہو گئے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں، جو لوگ یہ شکایت کرتے رب نے کچھ نہیں دیا، میں فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں، اندازہ لگائیں اللہ نے کڈنی دیے، اگر کڈنی ڈونیٹ کرنے کی باری آئے تو دیکھے جائیں اور جانے کے بعد ایک بیڈ پر آپ لیٹیں اور اپنی کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے سسٹم سے اپنے آپ کو انوالو کریں، آپ کو فوراً لاکھوں روپے ملیں گے۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں کڈنی بنائے، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے اللہ رب العالمین فلٹر کر رہا ہے، پانی ہم پی رہے ہیں، پانی کو فلٹر کر رہا ہے، پانی کے ایک حصے کو پیشاب کی نلی میں پیرو رہا ہے، ایک حصے سے اللہ رب العالمین منی کے قطرات کو بنا رہا ہے۔ جب سے ہم اس کائنات میں آئے تب سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ نیلا، وہ پیلا، وہ طرح طرح کی زیبائش، وہ پھول، وہ پھل فروٹ، وہ میوے مکھانے، یہ ایک ہی وقت میں 70,000 چیزیں اگر ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں پھر بھی ہماری آنکھ دیکھنے کے بعد یہ امتیاز پیدا کر سکتی کہ یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ ہرا ہے، یہ کالا ہے، یہ خاصہ اللہ رب العالمین نے آنکھ میں رکھا ہے۔ زبان یہ وہ واچ مین ہے جو ہمارے جسم میں گلی سڑی چیزوں کو جانے نہیں دیتا، اور واچ مین اس سے بھی اسٹرانگ اللہ رب العالمین نے لگا رکھا۔ ناک، آنکھ دیکھنے کے بعد بھی پھر ہم نے پلیٹ میں ہاتھ ڈال دیا، حالانکہ وہ سڑے ہوئے چیز تھے، سڑا ہوا روٹی تھا، سڑا ہوا بریڈ تھا، سڑا ہوا کیک تھا، جبرن ہم نے ہاتھ ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد جو ہی ہم نے منہ میں لقمہ اٹھائے، ناک نے کہا نو انٹری، اس سے بدبو آ رہی ہے، اور بدبو آنے کے بعد بھی پھر بھی ہم نے کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم نے جیسے ہی زبان پر رکھا، زبان نے کہا نو انٹری، اس سے سڑانگ کی بدبو آ رہی ہے، اس کے ذائقے تبدیل ہو رہے ہیں، لہذا پیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ انسان کھائے گا، کھانے کے بعد بیمار پڑ جائے گا، بیمار پڑنے کے بعد ڈاکٹر پیسے کما کر راجہ بن رہا ہوگا اور یہ فقیر کا فقیر رہے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیے، ناک اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، کانوں میں ٹیلی فون لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بل نہیں مانگا، آنکھوں میں آئی ریئیکٹر لگائے، بل نہیں مانگا، اللہ رب العالمین نے ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت بخشی، بل نہیں مانگا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً ہم نے انسانیت پر ہم نے انعام کیا ہے، اور انعام کا مطالبہ یہ ہے کہ جو فرمان نبی لے کر آئے اگر وہ بتلاتے، وہ فرمان ہم تک پہنچتا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کریں گے اور نفس مطمئنہ کی ہم اتباع کریں گے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور شکر کے کلمات جب ہم ادا کریں گے اللہ رب العالمین نعمتوں کو نچھاور کرے گا۔ آج ناشکری کے کلمات اتنے عام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری زبان پر گلا شکوہ رہتا، نماز پڑھتے سر ٹھوکر لگاتے، سروں پہ گٹھر بنا لیتے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کب کی؟ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کب انجام دیے؟ اس اعمال کا معیار کیا ہے؟ ہم نے کبھی پرکھا نہیں، کبھی ہم نے جانچا نہیں، اور اللہ کو دوشی ٹھہرانے لگے۔ وہ رب ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب رب دینے پر آئے تو جگ دیکھتا رہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے لامحدود، اللہ رب العالمین کی نعمتیں لامحدود، اللہ رب العالمین کی فوج لامحدود، اللہ رب العالمین کے کائنات کے ذرے پر رب سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ لہذا رب کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ نے کہہ دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لعذاب شدید، تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے، اور اگر ہم ناشکر کریں گے تو ہمیں فرعون کے ساتھ لا کر اللہ کھڑا کر دے گا، شداد حامان کے ساتھ کھڑا کر دے گا، قارون و فرعون کے ساتھ اللہ رب العالمین لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت